کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا صوتی یوٹیوب چینل ہے۔ سیدہ رضوانہ عابد کی آواز میں آپ سماعت فرمائیں گی کتاب گناہان کبیرہ، جلد پنجم، تالیف شہید محراب آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالحسین دستغیب رحمۃ اللہ۔ مترجم ہیں سید محمد علی حسینی بلتستانی، مدیر جامعہ زہرا۔ نیچے لوگو دیا ہوا ہے جامعہ زہرا کا اور ایڈریس دیا ہے 33C رضویہ سوسائٹی کراچی۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے کتاب گناہان کبیرہ کی 7 جلدوں کی نشر و اشاعت اور دیگر حقوق جامعۃ الزہرا کراچی ہی کے لیے محفوظ ہے۔ نام کتاب ہے گناہان کبیرہ جلد پنجم، تصنیف آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب قدس سرہ، مترجم سید محمد علی الحسینی بلتستانی، کتابت کمپیوٹر سروس کمپلیکس کراچی، تعداد بار اول 1000 جلد، تاریخ اشاعت 1 نومبر 1992، مطبع یعنی ملنے کا پتہ حسن علی بک ڈپو کھارا در کراچی، ناشر ہیں جامعۃ الزہرا علیہ السلام، C33 رضویہ سوسائٹی کراچی 74600 پاکستان۔ صفحہ 5 پہ فہرست دی گئی ہے، اس میں نمبر شمار کے بعد عناوین اور صفحات ہیں۔ شروع میں اسٹارٹ میں اس کے یہ ہے 33واں گناہ تکبر کرنا، کبر و تکبر اور اس کی قسمیں، صفحہ نمبر 22۔ تکبر کی بنا پر دعا کو ترک کرنا بھی کفر ہے، 28۔ حرمات الہی کے مقابل تکبر کرنا، 30۔ تکبر دنیا اور آخرت کی ذلت کا سبب بنتا ہے، پیغمبر اور امام کے مقابل تکبر کرنا، 32۔ عالم کے ساتھ تکبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر ہے، 34۔ تکبر کرنے والے جہنمی ہے، 35۔ لوگوں کے ساتھ تکبر پیش آنا، صفحہ 37۔ لوگوں کے ساتھ تکبر از روی قرآن، 40۔ لوگوں کے مال و دولت کی نمائش کرنا بھی تکبر ہے، 44۔ تکبر کرنے والے حقیقی معنوں میں دیوانے ہیں، 45۔ اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرنا بھی تکبر ہے، 47۔ تکبر کی علامات، 49۔ تکبر کے مرض کا عملی علاج، 50۔ صفحہ نمبر 6 پہ عناوین کا سلسلہ جاری ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، 45۔ نسبت بالاتر کو پیش نظر رکھنا چاہیے، 55۔ پیغمبر وسلم کی حالات تواضع کا نمونہ ہے، 57۔ تکبر کے بنیادی عوامل کا خاتمہ ہونا چاہیے، 58۔ مقبول عمل کی اہمیت ہوتی ہے، 59۔ نسبی شرافت تکبر کا سبب نہیں بننی چاہیے، 60۔ مال پر تکبر کرنا حماقت ہے، 62۔ جاہ و منصب اور مقام امور اعتباری ہیں، 64۔ جسمانی قوت بھی وقتی ہے، 66۔ تکبر کا مرض کا عملی علاج، 67۔ تواضع کی فضیلت، 67۔ عبادت تکبر کو ختم کر دیتی ہے، 70۔ تواضع کے معنی اور اس کی قسمیں، 71۔ خداوند عالم کے ساتھ تواضع، 72۔ خدا کی نعمتوں کے سامنے عاجزی، 72۔ پیغمبر اور امام کے سامنے تواضع، 74۔ لوگوں کے ساتھ تواضع، 75۔ کافر اور فاسق کے ساتھ تواضع غلط ہے، 77۔ متکبر کے ساتھ بھی تواضع غلط ہے، 78۔ تواضع نہ کرنے اور تکبر کرنے میں فرق ہے، 79۔ صفحہ 7۔ تکبر اور بندگی ایک ساتھ سازگار نہیں، 81۔ دولت کی وجہ سے دولت مند کی تواضع کرنا ہلاکت کا سبب ہے، 82۔ دولت کی تواضع اور فقیر کا تکبر رضائے خدا کے لیے، 84۔
توازے میں افراد کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے 86. توازے کی علامات 88. ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام سب سے زیادہ توازے کرنے والے تھے 90. تکبر کی جڑ کاٹنا چاہیے 91. گناہ کبیرہ نمبر 34. مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا. مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا 95. محارب کون ہے 97. خدا و پیغمبر سے جنگ کرنا 99. محارب کی حد 100. چور سے دفاع کرنا 105. گناہ کبیرہ نمبر 35. مردار خون اور خنزیر کا گوشت کھانا. مردار خون اور خنزیر کا گوشت کھانا 111. مردار 112. زمینی حیوانات 113. صفحہ نمبر 8. ہوائی حیوانات 114. آبی حیوانات 116. حیوانات کا تزکیہ 116. گوشت کھانے کے بارے میں گفتگو 117. گوشت کھانے کے بارے میں طرح طرح کے عقائد 118. کسی جانور کو مارنے کے کیا رحم کے خلاف ہے 120. اسلام نے ذبح کا حکم کیوں دیا ہے 124. ذبح شرعی کے ذریعے اس تزکیہ 126. حرام گوشت جانور تزکیہ سے پاک ہو جاتے ہیں 128. مردار کیوں حرام ہے 130. خون 134. خون کے حرام ہونے کا سبب 135. خنزیر 136. گوشت خنزیر کے نقصانات کی تفصیل 139. جسمانی نقصان 140. تڑیکین 141 اور پیچس کی بیماری 143. گناہ کبیرہ نمبر 36. نماز کو عمدن ترک کرنا 148. نماز کو عمدن ترک کرنا 149. صفحہ نمبر 9. کچھ بے عقل لوگوں کی غلط فہمی 153. قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ 154. ترک نماز پر 15 دینوی اور اخروی نتائج 157. اہم ترین واجب الہی 149. 159. نماز ترک کرنے والے کی مدد 163. نماز ترک کرنے کی کچھ قسمیں 164. اول وقت میں نماز پڑھنے کی تاکید 168. واجبات نماز میں سے کسی واجب کو ترک کرنا 170. قبولیت نماز میں دوسری شرطیں بھی ہیں 173. حضور اور اقبال قلب کیا ہوتا ہے 178. رکاوٹوں کو ختم ہونا چاہیے 180. واجب نمازیں 182. فوت شدہ نمازوں کی قضا ضرور ادا کرنی چاہیے 183. گناہ کبیرہ نمبر 37. زکوٰۃ نہ دینا 189. زکوٰۃ نہ دینا 191. زکوٰۃ نہ دینے والا کافر 199. زکوٰۃ واجب ہونے کا سبب 203. زکوٰۃ اور صدقہ مال کو زیادہ کرتا ہے 205. زکوٰۃ کی قسمیں ان کی موارد اور مقدار 212. نمبر 1 گوسفند کے 5 نصاب ہیں 213. نمبر 2 گائے کے 2 نصاب ہیں 213. اور نمبر 3 اونٹ کے 12 نصاب ہیں 214. سونے اور چاندی کا نصاب 215. سکے دار سونے کے بھی 2 نصاب ہیں 215. زکوٰۃ فطرہ 216. زکوٰۃ کا مصرف 217. مستحب زکوٰۃ 219. دوسرے واجب انفاق 221. رزق کی وسعت، مال کی پاکیزگی، کل کا ذخیرہ، وجوب خمس کے موارد اور ان کا مصرف 222 اور 225. وہ عیال کے جن کا نفقہ واجب ہے 228. مستحب انفاق 228. مستحب انفاق نمبر 1. نمبر 2 ہدیہ 229. نمبر 3 ضیافت 229. نمبر 4 حق معلوم اور محروم 230. نمبر 5 حق کے حساد 231. نمبر 6 حق قرض حسنہ 232. مقروض نمبر 7 مقروض کو مہلت دینا یا اس کو بخشنا 233. نمبر 8 ضرورت مندوں کے لیے لباس اور مسکن میں سخاوت 234. نمبر 9 اپنی عزت اور احترام کی حفاظت 235. نمبر 10 خیرات جاریہ 235. صفحہ نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہی دستم ندارم تو شاعرہ بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ. جامعۃ الزہراء علیہ السلام رضویہ سوسائٹی کے شعبہ نشر و اشاعت سے چھپی ہوئی کتابیں اور زیر نظر کتاب کے علاوہ تمام آئندہ آنے والی دینی کتابیں نہایت اخلاص کے ساتھ حضرت صاحب الزمان حجت بن الحسن اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تاکہ اس عظیم وسیلے کے توفیل سے میرے افراد خاندان جو اس وقت الحمدللہ زندہ ہیں ان کے لیے رہتی دنیا تک بہترین یادگار و باعث افتخار ہو.
یا وہ افراد جو رحمت خدا سے پیوست ہو چکے ہیں ان کی ابدی زندگی کے لیے لازوال سرمایہ اور رحمت اور مغفرت ثابت ہو جائے۔ اے فرزند رسول، اے دلبند علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین، اے یادگار نبوت امامت، میری اس ہدیہ اور خدمت دین کو شرف قبولیت بخشنے کے لیے بارگاہ رب العزت میں شفاعت فرمائیے۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ بندہ ناچیز یوسف علی لال جی، کراچی۔ 23واں گناہ کبیرہ ہے الکبر، تکبر کرنا۔ صفحہ 15۔ 33واں گناہ کبیرہ کے بعد جس کے بارے میں نص ہے کہ وہ تکبر ہے، کہ جسے فضل بن شازان کی روایت میں امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، اور شیخ انصاری نے بھی مقاصد میں مذکورہ روایات کے معتبر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کی سند صحیح روایت سے کمتر نہیں ہے، اور اعمش کی روایت میں بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام گناہان کبیرہ کے ضمن میں فرماتے ہیں وَإِسْتِعْمَالُ التَّكَبُّرِ وَالتَّجَبُّرِ۔ تکبر اور جبر سے کام لینا بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں جس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، سورہ زمر آیت نمبر 60۔ کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یعنی جی ہاں، ان کی جگہ دوزخ ہے۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ لَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، سورہ زمر آیت نمبر 72۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں رہو، بس تکبر کرنے والوں کا جہنم کیا برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ مومن میں خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 16، كَذَلِكَ بِطَبْعِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، سورہ مومن آیت نمبر 35۔ یوں خداوند عالم ہر متکبر سرکش کے دل پر علامت مقرر کر دیتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، تاکہ وہ اس علامت سے پہچانا جائے۔ تکبر سے متعلق آیات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر اسی آیت کا ذکر کافی ہے جو شیطان کے تکبر کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، کہ اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ مردود اور ملعون بنا تھا اور ابدی عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تو اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک خطبے میں فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر قاسیہ 191، صفحہ 17، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ شیطان کے ساتھ کیا اسے عبرت حاصل کرو۔ جب اس خدا نے اس کی طویل عمل اور بے انتہا کوشش کو ایک ساتھ کی تکبر کی وجہ سے ضائع کر دیا، حالانکہ اس نے 6000 سال کی مدت تک خداوند عالم کی عبادت کی تھی۔ معلوم نہیں کہ یہ سال دنیا کے سال تھے یا آخرت کے سال، کہ جس کا ہر دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اب ابلیس کے بعد اس جیسا جرم کر کے کون بچ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ملک یعنی فرشتے کو جنت سے نکال دیا ہو، اسی جرم پہ کسی بشر کو جنت میں جگہ دے دے۔ خداوند عالم کا حکم اہل آسمان اور اہل زمین کے لیے یکساں ہے، اور خدا کی ان مخلوقات میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ دوستی نہیں ہے کہ جو اس سے سارے جہاں والوں پر حرام کیا ہے وہ اس کے لیے مباح کر دے، یعنی عزت و کبریائی۔ کچھ جملوں کے بعد آپ فرماتے ہیں اور قابیل کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے بھائی حابیل کے مقابلے میں تکبر کیا، بغیر اس کے کہ خداوند عالم نے اسے کوئی فضیلت دی ہو، سوائے اس کے کہ حاسدانہ عداوت کی وجہ سے اس کے دل میں بڑائی کا خیال پیدا ہو گیا اور خود پسندی نے اس کے دل میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی۔ شیطان نے اس کے دماغ میں تکبر اور غرور کی ہوا پھونک دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ندامت اس کے پیچھے لگا دی اور قیامت تک کے قاتلوں کے گناہوں کا اسے ذمہ دار یعنی بانی قرار دے دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قابل اپنے بھائی سے تکبر کی بنا پر ابدی بدبختی اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ کلمات کے بعد آپ فرماتے ہیں بس تم سے پہلے تکبر کرنے والی امتوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سختیاں اور عذاب اور عقاب اور عذاب نازل ہوئے ان سے عبرت لو، ان کے رخساروں کے بل لیٹنے کی جگہ یعنی خاک اور پہلوؤں کے بل گرنے کے مقامات یعنی قبروں سے نصیحت حاصل کرو۔ جس طرح سے زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ نہج البلاغہ خطبہ قاسیہ 191۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یہ کافی ہے صفحہ نمبر 311 میں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ 3 گروہوں سے کلام نہیں کرے گا، یعنی وہ خداوند عالم کے غضب کا نشانہ ہوں گے اور ان پر رحمت نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا آدمی زنا کرنے والا، نمبر 2 ظالم حاکم، نمبر 3 مغرور فقیر۔ یعنی ان 3 گروہوں کا عذاب جوانی میں زنا کرنے والے اور ایسے ظالم سے جو حاکم نہ ہو اور ایسے مغرور سے جو فقیر نہ ہو زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ مذکورہ تینوں گروہوں میں گناہ کا سبب موجود نہیں، یعنی کہ شہوت کی جو آگ جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی ہے، تو جب بوڑھا زنا کرے گا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بہت ہی بے حیا ہے اور احکام خداوندی کی پرواہ نہیں کرتا، لہذا گناہوں میں بوڑھوں کی سزا جوانوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حاکم کے لیے جیسے کہ خداوند عالم نے اسے حکومت اور طاقت عدل کو وسعت دینے کے لیے دی ہے، لیکن اگر وہ ستم کو اپنا پیشہ بنائے تو گناہ کے علاوہ خداوند عالم کی نعمتوں کے انکار کی بنا پر در حقیقت اپنی بندگی کا منکر ہو گیا۔ اور اسی طرح تکبر کرنے والا فقیر کے لیے جیسا کہ بڑائی کا ایک سبب مال ہے، اور جو کوئی مال کے نہ ہوتے ہوئے تکبر کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خبیث اور پیدا کرنے والا خدا کا دشمن ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ 309 پہ ہے، کہ کفر کے کمترین درجات یعنی حق سے روگردانی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا کمترین درجہ تکبر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزت اور بزرگی اور کبریائی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے 2 مخصوص لباس کے مانند ہیں، یعنی جس طرح حاکم کے مخصوص لباس میں کوئی شرکت کا حق نہیں رکھتا، اسی طرح کوئی بھی مخلوق ان 2 صفات میں صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کا حق نہیں رکھتی۔ بس جو کوئی بھی ان 2 صفات سے متصف ہونے کی جرت کرے گا تو خداوند عالم اسے سر کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الکبر رداء اللہ والمتکبر نیاز اللہ و رداءہ، کبر و بزرگی اللہ تعالیٰ کے 2 مخصوص لباس کے مانند ہیں۔ جو کوئی تکبر کرے جو کہ خداوند عالم کی اس مخصوص صفت میں ہے تو اس نے خداوند عز و جل سے جنگ کی ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309۔ کیونکہ تکبر کرنے والا حالت تکبر میں اپنی بندگی کو فراموش کر دیتا ہے، جبکہ اس کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مستقل اور فعال شے سمجھتا ہے، اور فرعون کی طرح کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا اور اعلیٰ ہوں اور ویسا ہوں ایسا ہوں۔ بس اس حالت میں خدائے واحد کے مقابل کھڑا ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ ہر ایک صفت مثلا عفو و درگزر، رحم، ثقافت، احسان، کرم، حلم، علم، محبت، مہربانی سے متصف ہو سکتا ہے، لیکن بلکہ قرب کے درجات انہی صفات کی کمی و زیادتی سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن عزت و عظمت اور کبریائی کی صفت صرف خدائے عز و جل سے مختص ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ان 2 صفات سے متصف کرے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ جاثیہ آیت نمبر 37، اور سارے آسمان و زمین میں اس کے لیے بڑائی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دوزخ میں ایک ایسا درہ ہے جو متکبروں کے لیے مخصوص ہے، جسے سقر کہتے ہیں، سین قاف رے۔ اس نے اپنی گرمی کی شدت کی خداوند عالم سے شکایت کی اور سانس لینے کی اجازت چاہی، بس اس نے سانس لیا اور جہنم کو جلا دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کافی جلد 2 صفحہ 311 میں کہ بلا شبہ تکبر کرنے والا روز قیامت بالغ چونٹیوں کی صورت میں محشور ہوں گے، اور خداوند عالم کے مخلوق کے حساب سے فارغ ہونے تک لوگ انہیں پاؤں تلے روندیں گے۔ علامہ مجلسی رحم اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ممکن ہے کہ روز قیامت انسان اپنے دنیاوی جسم کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے ذرے کے مانند ہو، حالانکہ سب اصلی اجزاء یا کچھ اس میں موجود ہوں، اور اس کے بعد دوسرے اجزاء کا اضافہ کیا جائے اور وہ سخت تر ہو جائے، کیوں بعید ہے کہ ملے ہوئے اجزاء کو اس حد تک بھی کوٹا جائے، اور ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ اسی طرح سے ذلیل و محشور ہوں گے، اگرچہ کہ ان کا جسم بڑا ہو، یا چونٹی کی صورت میں محشور ہونے سے مراد ان کی ذلت و پستی مراد ہے، یعنی جیسی بھی صورت ہو لوگوں کے پیروں تلے روندے جائیں گے۔ صفحہ 22 کبر و تکبر اور اس کی قسمیں۔ انسان میں خود بینی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے یا دوسروں سے بڑا اور اونچا سمجھتا ہے، اپنے باتوں یا عمل سے اس حالت کے اظہار کو تکبر کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی
اللہ تعالیٰ کے مقابل تکبر کرنا، دوسری پیغمبر اور امام کے مقابل تکبر کرنا، تیسرا لوگوں کے مقابل تکبر کرنا۔ خداوند عالم کے مقابل تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات جاہل اور مغرور انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس عالم میں وہ اپنے آپ کو مستقل ہستی سمجھتا ہے، اپنی ہستی اور اپنی تمام حیثیت کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور وہ اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو مخلوق اور زیر دست اور تدبیر خدا کا ماتحت و پروردہ خدا سمجھے، اور اپنی زبان و کردار سے اپنے انا کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے میں نے یہ کیا اور میں ایسا کروں گا، اور اپنی محدود ظاہری طاقت اور مال و جاہ کی مستی کی بنا پر پیدا کرنے والے کی خدائی اور پروردگاری کا اقرار نہیں کرتا، اور ظلمت و کفر اس کے قلب پر چھا گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، سورہ مومن آیت نمبر 56۔ ان کے دل میں بڑائی اور سرکشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں، یعنی نہ دنیا میں نہ آخرت میں بزرگی حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی حق پر غالب آ سکیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، سورہ نحل آیت نمبر 22۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں اس وضع کے ہیں، ان کے دل ہی اس وضع کے ہیں کہ ہر بات کا انکار کرتے ہیں، وہ بڑے مغرور ہیں۔ کبھی یہ غرور تکبر اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے تمام کاموں کو اپنی طرف نسبت دینے کے علاوہ دوسروں کی ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ بھی کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے میں فلاں جماعت کا نظام چلاتا ہوں، میرے ماتحت اور زیر تربیت ہیں وہ لوگ، جیسا کہ احمق فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات آیت نمبر 24۔ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ اپنے دعوے کی دلیل یہ پیش کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذا الانہار تجری من تحتی، سورہ زخرف آیت 51۔ کیا ملک مصر میرے تصرف اور سلطنت میں نہیں، اور اس مملکت کے تمام امور اور میرے محل کے نیچے جاری نہریں کیا میری ملکیت نہیں؟ کبھی کہتا تھا ما علمت لکم من اللہ غیرہ، سورہ القصص آیت نمبر 38۔ میں اپنے سوا تمہارا کوئی پروردگار نہیں پاتا ہوں، اور نمرود بدبخت کی طرح جو موت و حیات کا مالک خود کو سمجھتا تھا اور کہتا تھا انا احیی و امیت، سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ دلیل کے طور پر اس کے حکم سے 2 مجرموں کو زندان سے لایا گیا، ایک کو قتل کر دیا گیا، دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ کبھی انسان جہالت و غرور کی بنا پر خداوند عالم کی بندگی اور اطاعت اور اوامر و نواہی کی نسبت تکبر کرتا ہے، اور اگرچہ وہ خدائے عز و جل کا منکر نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 182 سے 183، مسیح ہرگز خداوند عالم کا بندہ ہونے کے منکر اور مسرکش نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، اور یاد رہے کہ جو کوئی اس کی بندگی سے انکار اور تکبر اور سرکشی کرے گا تو عنقریب ہی خدائے علیم ان سب کو اپنی طرف اٹھائے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ بس جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، اچھے سے کام کیے ہیں، تو انہیں ان کا ثواب پورا دے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے کوئی زیادہ ہی دے گا، اور جو لوگ اس کا بندہ ہونے میں عار محسوس کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ در حقیقت عبادت و اطاعت کا تکبر اور سرکشی کی بنا پر ترک کرنا کفر اور خداوند عالم کی الوہیت اور ربوبیت سے انکار ہے کہ اس خدا کی ستائش اور پرستش کے لائق نہیں سمجھتا، کہ کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بندگی اور خدائے عز و جل کو خدائی کا لائق سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو اپنی تمام حیثیت کو اس کی مخلوق اور اس کا پروردہ سمجھتا ہو، تو محال ہے کہ وہ اس خدائے بزرگ و برتر کا انکار کرے۔ اگر کسی ایسے شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور وہ حکم خداوندی کی مخالفت کرے تو یہ گناہ خداوند عالم کی ربوبیت کا انکار اس کے سامنے تکبر کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ غفلت، شہوت کے غالب آنے اور خواہش نفسانی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ میں عرض کرتے ہیں کہ بار علاوہ دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، بار الہ میں جب میں نے تیرا گناہ کیا تو اس وقت میں تیری خدائی کا منکر نہیں تھا اور نہ تیرے حکم کو پست اور حقیر سمجھتا تھا، تیرے عذاب کے وعدے کو حقیر نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی تیرے سزا کے متعلق مجھے کسی قسم کا اعتراض تھا۔
در حقیقت وہ گناہ جو مجھ سے ہوا ہے اسے میرے نفس نے ابھارا، مجھے فریب دیا، میری خواہش مجھ پر غالب آئی۔ ہر وہ گناہ جو تکبر و سرکشی کی بنا پر ہو وہ قابل بخشش نہیں ہے، کیونکہ وہ کرنے والے کے کفر پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں سے ہی ابلیس کا کفر ظاہر ہوا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا حکم خداوندی تھا، لیکن اس نے سرکشی کی بنا پر اسے ترک کیا اور کہا کالا لم اکن اسجد لبشر خلقہ من صلصال من حماء مسنون۔ سورہ حجرات آیت 33۔ ابلیس نے کہا میں تو ایسا تو نہیں ہوں کہ ایک ایسے آدمی کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی کھنکھنانے والی بولنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خدا عالم نے اس کے جواب میں فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 13، تو بہشت سے نیچے اتر جا، کیونکہ تیری یہ مجال نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلیل افراد میں سے ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے یہ بھی فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر عزازیل راخوار کرد، بے زندان لعنت گرفتار کرد۔ صفحہ 28۔ تکبر کی بنا پر دعا کو ترک کرنا بھی کفر ہے۔ دعا نہ کرنا، عبادت خدا کو ترک کرنا اگر تکبر کی بنا پر ہے، یعنی اپنے آپ کو اس اللہ تعالیٰ کا محتاج نہ سمجھتا ہو، تو یہ بھی کفر اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کا موجب ہے۔ قرآن مجید میں خدائے بزرگ و برتر فرماتے ہیں کہ سورہ مومن آیت نمبر 60، اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ ہماری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب ہی ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم واصل ہوں گے۔ تفسیر کاشی میں لکھا ہے کہ دعا سے مراد سوال ہے، یعنی طلب کرو، کیونکہ میرا خزانہ مالا مال ہے، میرا کرم آرزوؤں کو پورا کرتا ہے، اور کون سا ایسا فقیر ہے جو اپنی حاجت لے کے میرے پاس آیا اور میں نے فوری طور پر اس کی حاجت پوری نہ کی ہو؟ کون سا ایسا محتاج ہے جس نے سوال کے لیے اپنی زبان کھولی اور میں نے اس کی توقع کے مطابق اس کی دعا قبول نہ کی ہو؟ چنانچہ دعا کی حقیقت یعنی ضرورت کی حالت میں عجز و انکساری سے پروردگار کے حضور سوال کرنا، اور یہی ابدیت اور خدائے واحد کی پرستش ہے۔ بس جو کوئی تکبر کے بنا پر دعا کو ترک کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں سمجھے، اسے پرستش کے لائق نہیں جانے، تو یہ محض کفر اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا موجب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 45، اے بار الہ، تیرے حضور سوال کرنے کو تو عبادت نام رکھا ہے، کیونکہ عبادت خداوند عالم کے حضور انتہائی ذلت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی سب سے اعلیٰ قسم اس سے سوال کرنا، یعنی محتاجی کے حالت میں خضوع و خشوع اور دکھ دل کے ساتھ، اور یہ عبادت نہ کرنے کو تو نے تکبر کہا ہے، کیونکہ خدائے عز و جل سے سوال نہ کرنا اپنے آپ کو خالق سے بے نیاز ظاہر کرنا ہے، اس چیز کا انکار کرنا ہے کہ ہر شے اس کی طرف سے ہے اور ہر مشکل کا حل اس کے تواناہات میں ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں آپ کہ تیرے بندگان میں سے پسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جو تکبر نہیں کرتا۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 12، اور گناہ پر اصرار سے اجتناب کرتے ہیں اور استغفار کو اپنا شیوا بناتے ہیں، اور میں تیرے سامنے اس بات سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں کہ میں تکبر کروں اور تجھے نہ پکاروں۔ صفحہ نمبر 30۔ حرمات الہی کے مقابل تکبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کی اقسام میں سے ایسی چیزوں کے مقابل تکبر کرنا ہے کہ جس کا تعلق خداوند عالم کے ساتھ ہے اور حرمات الہی سے ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی اور حرام مہینے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان اور بیت الحرام اور مشاہد مشرفہ، بلکہ عام مساجد بھی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بطور کلی مساجد کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدُ لِلَّهِ، سورہ جن آیت نمبر 18، مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، پس ان میں سے کسی بھی شے کے مقابل تکبر کرنا اگر بے حرمتی کہلاتا ہے تو قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ در حقیقت خداوند عالم کے ساتھ تکبر ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 2، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی خدائے عز و جل سے منسوب قابل احترام امور کی بے حرمتی کو حلال قرار نہ دو۔ صفحہ نمبر 31۔ تکبر دنیا اور آخرت کی ذلت کا سبب۔ حرمات الہیہ کے مقابل تکبر کرنا، بلکہ تکبر کی تمام اقسام کی
नतीजे में दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई मुकद्दर बनती है। उसके बरक्स आजज़ी और फ़रोतनी के नतीजे में दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और शर्फ में इजाफ़ा होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाहु व मन तकब्बर हफ़ज़हुल्लाह। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 16 बाब तवाज़े सफ़ा नंबर 150। जो कोई अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए आजिज़ी व फ़रोतनी करेगा तो खुदावंद आलम उसे बुलंद करेगा। जो कोई तकब्बुर करेगा तो अल्लाह ताला उसे पस्त करेगा। शरह सहीफ़ा में उमर बिन शैबा से नकल किया गया है कि उसने कहा कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में सफ़ा और मरवा के दरमियान था कि मैंने एक आदमी को देखा जो ऊँट पर सवार था। इसके ग़ुलाम इसके इर्द गिर्द से लोगों को दूर कर रहे थे और किसी को करीब नहीं आने देते थे। इस वाक़े कुछ अर्से बाद मैं बगदाद गया। मैंने एक नीम जान आदमी को पाबरहना और बिखरे बालों के साथ देखा। मैं उसे देख रहा था कि उसने मुझसे कहा कि मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। मैंने कहा, मैं तुम में उस मुतकब्बर शख्स की शबाहत पाता हूँ जो सफ़ा और मरवा के दरमियान मुतकब्बराना अंदाज में सही कर रहा था। उसने ऐसी ऐसी हरकतें की। उसने कहा, मैं वही मर्द हूँ। मैंने कहा, किस वजह से तुम इन बुरे हालात का शिकार हो गए। उसने कहा, इस जगह जहाँ सब लोग फ़रोतनी करते हैं मैंने तकब्बुर किया, बस खुदावंद आलम ने मुझे इस जगह यानी बगदाद में पस्त कर दिया जहाँ हर तमाम लोग बुलंदी की तरफ परवाज़ करते हैं और मेरे साथ तकब्बुर से पेश आते हैं।